رکھے عقیدے میں ہم سرے سے کسی ایک راوی کے محتاج ہے ہی نہیں، جس طرح سورج کے طلوع کے لیے ہم کسی راوی کے محتاج نہیں۔ اس فتنے کا ذرا تذکرہ فرما دیں، کون ہے؟ ابو الخیر اسدی، مخدوم رشید والا، وہ بھی حیات مسیح کے پہلے 20 سال پہلے اس نے حیات مسیح کے حق میں رسالہ لکھا تھا۔ اب اس نے حیات مسیح اور مہدی ان دونوں کے خلاف کتاب لکھ دی ہے، ایک تو زہری کے خلاف اتنی موٹی لکھ دی ہے۔ اب دلیل ایک جھوٹ بول دیا ہے کہ سیر علام النبلاء میں زہری کو شیعہ لکھا ہے زابی نے، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے۔ ان لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ سیر علام النبلاء عام جگہ دستیاب نہیں، 32 جلدوں کی کتاب ہے، 6000 روپے آج کل اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ تو اول تو ہر آدمی کو جا ہر مدرسہ وہ کتاب نہیں خرید سکتا، پھر وہ خریدے تو اتنی بڑی کتاب پڑھتا کون ہے؟ تو الحمدللہ میں چونکہ نیو ٹاؤن میں رہا ہوں، وہاں ہمارے پاس تھی، ہم نے ساری کا مطالعہ کر کے اس کو حوالے لگائے تھے۔ اس لیے میں نے واضح طور پر چیلنج لکھا تھا کہ قطعاً زہری کو اس میں شیعہ نے لکھا، آپ اس صفحے کا فوٹوسٹیٹ بھیجے، ورنہ میں پورے ترجمے کا فوٹوسٹیٹ بھیجتا ہوں 80 صفحوں کا، جس میں زہری کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو یہ جھوٹ لکھ دیا کہ لوگ سمجھیں گے۔ اب یہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سیر علام النبلاء کا حوالہ ہے، مولانا مشمل صاحب نے پڑھی ہے، یہ کہیں گے نہیں، مولانا خداوند صاحب نے دیکھی ہے، نہیں، ہاں دیکھو نا کتنا بڑا عالم ہے، یہ کتاب بھی پڑھا ہوا ہے جو یہ مولوی صاحب نہیں پڑھے ہوئے۔ اصل میں مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب پڑھا ہوا ہے جو یہ مولوی نہیں پڑھے ہوئے۔ میں ایک جگہ اسی سلسلے میں گیا، اس کے ساتھی بیٹھے تھے، اب میں نے جب وہ تو اعتراض کرنے آئے تھے، لیکن جب مجھ سے پہلے تقریر تھی حیات مسیح پر، اعتراض کرتے رہے، چٹیں دیتے رہے۔ جب میں بیٹھا تو میں، یہ حویلی بہادر شاہ کا واقعہ ہے، میں بیٹھا تو میں نے کہا کہ بھائی اگر ان کے پاس کاغذ کم ہو تو ان کو کاغذ تقسیم کر دیں، اب جو چٹ لکھنا چاہے لکھے، یہ پینسل نہ ہو پینسل دے دو ان کو۔ اب جب میں نے شروع کیا تو میں نے شروع یہیں سے کیا کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ شاید مرزا بھی اس کو مبارکباد دینے آیا ہوگا۔ اس نے لکھا ہے کہ محمد ابن شہاب زہری جو ہے یہ پرلے درجے کا جھوٹا تھا، کذاب تھا، دجال تھا، امام مالک اس کو دجال کہتے تھے، فلاں امام احمد اس کو دجال کہتے تھے، سلیمان تیمی اس کو دجال کہتے تھے، فلاں اس کو کذاب کہتا تھا، وہ صفحہ بھر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو حالات ہیں یہ محمد بن اسحاق کے ہیں، محمد بن مسلم کے ہے ہی نہیں ذرے سے۔ بہت خوب، بالکل۔ اور جب میں نے کہا کہ دیکھو اصل کتاب میں محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کا ذکر نہیں ہے بلکہ محمد بن اسحاق کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے نا، کوئی آدمی ثابت دعویٰ آپ کے سامنے یہ کرے کہ معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھے، معاذ اللہ، آپ کہیں کہ کیا ثبوت ہے، تو جتنے حالات عبداللہ بن ابی ہے وہ آپ کو لے کے بھیج دیں۔ تو عبداللہ بن ابی تو واقعی منافق تھا نا، رئیس المنافقین تھا۔ اس سے بڑا دھوکے باز بھی میں نے کہا کہ دنیا میں ہے۔ ایسے لاجواب ہوئے، آخر میں انہوں نے مجھ سے ایک ہی سوال پوچھا کہ جی یہ جو آپ نے آج جوابات دیے ہیں، یہ جو مولوی صاحبان باقی بیٹھے ہیں یہ آپ سے چھوٹے مولوی ہیں؟ میں نے کہا یہ سارے مجھ سے بڑے، میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ میں چھوٹا ہونے کے باوجود بیٹھا ایک بڑے مدرسے میں ہوں جہاں بڑی کتابیں دستیاب ہیں۔ یہ بیچارے یہاں پنجاب میں بیٹھے ہیں، ان کو تو آپ پیٹ بھرنے کی پوری روٹی بھی نہیں دیتے، یہ 6,000 روپے کی کتاب کہاں سے خریدیں؟ ہاں آپ ان کو یہ کتابیں منگوا دیں، پھر یہ مطالعہ نہ کریں اور آپ کو جواب نہ دیں تو پھر ہم سمجھیں کہ یہ ان کی غلطی ہے، ان کا قصور ہے۔ اب ہر آدمی دوسرے کو اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے نا، کہ جب میں جھوٹ نہیں بولتا اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، تو وہ آپ کے جھوٹ کو سچ سمجھ لیتا ہے، کیونکہ اصل کتاب تو دیکھی نہیں، کیسے آپ کو جھوٹا کرے؟ تو میں نے کہا اصل بات یہی ہے، ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی کتاب کا حوالہ دینا۔
تعلیم الاسلام سارے پڑھتے ہیں نا، اس پر اعتراض کو نہیں کرتا، فقہ کی کتاب ہے نا، عالمگیری پر کریں گے وہ ہر جگہ نہیں ملتی نا، شامی پر کریں گے، چھوٹی کتاب بھی ان لوگوں کا ہے جن کا مولوی کے پاس آنا جانا نہ ہو، اس لیے صرف مولویوں کو ٹرین کرنے سے کام نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات سن کر میرے دل پر اثر ہوا تو میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا کہ میں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں مجھے نوکری ملنی ہے، کیسی ملنی ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس رینک میں میں چلا گیا نا وہاں قادیانی کو نہیں بولنے دوں گا۔ اس نے پھر باقاعدہ پوری تیاری کی، ڈرتا تھا، کسی نے ڈرتا نہیں تھا، تبادلہ ہوتا بس آ گیا یہاں کہ پہلے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ خالی ذہن ہیں، ان کو 2-3 دفعہ چائے پر بلا لینا، ان کے ساتھ ربط ہو گئی۔ قادیانی کو تو پہلے 7 لفظوں میں کہہ دیتا تھا کہ بھی تجھے کوئی شبہ ہے تو میرے ساتھ بات کر لے، مربی کو بھی ساتھ لے آ، میں بات کروں گا، میں نہ کر سکا میں بھی کسی کو ساتھ ملا لوں گا، اور اگر تو بات نہیں کرنا چاہتا تو 1 ہفتے کے اندر تبادلہ کرا کے کہیں چلا جا، میرے ساتھ تو رہ نہیں سکتا، یہ بات غلط ہے کہ میں بھی یہاں رہوں گا تو بھی یہاں رہے بالکل واضح طور پر کہہ دیتا تھا کہ جہاں چاہے چلا جا، لیکن یا تو صحیح ہو جا، کوئی شبہ ہے مجھ سے بات کر، اور اگر نہیں تو پھر اپنا بھائی تبادلہ کروا لے، تو یہاں نہیں، اور باقی وہ مرزائی کو رہنے نہیں دیتا وہاں اور اسے فر یاد تھی باتیں ساری، مرزے کے حوالے یہ وہ۔ تو اس طرح اگر ہم کام کریں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ خالی و ذہن لوگوں کو خالی نہ رہنے دیں۔ دیکھیے نا اب تو ماشاءاللہ اتنا لٹریچر آ گیا، ختم والوں کا چھوٹے چھوٹے رسالے بڑے مفید ہیں، ایک بھی پڑھا ہوا رسالہ ہونا تو کچھ نہ کچھ ذہن میں بات آ جاتی ہے اور آدمی ان کو پکڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے جب وہ قادیانی ہو جاتا ہے پھر ہم پورا بدل دیتے ہیں اس کو بلکہ ساتھ والوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن نہیں، یہ پہلا کام تھا ہمارا، خالی ذہن جو آدمی ہے اس پر محنت کرنی چاہیے۔ قادیانی ہمیشہ خالی ذہن پر محنت کرتا ہے، اس لیے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے انتخاب کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خالی ذہن ہو اور علماء کے پاس جانے والا نہ ہو، کیونکہ اگر یہ مولوی صاحب کے پاس گیا تو ایک تو یہ جواب وہاں سے لے آئے گا، میری محنت ضائع ہوگی، دوسرے شور مچا دے گا، میرے خلاف ایک تحریک کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے وہ تلاش ہی ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کا علماء سے رابطہ کٹا ہوا ہے، یہ ان کا بھی گناہ ہے۔ تو اگر ہمارے کچھ دوستوں نے رابطہ کاٹا ہے، کیونکہ انگریز نے 100 سالہ دور میں یہی محنت کی ہے کہ عوام علماء سے کٹ جائے، گریجویٹ طبقہ علماء سے کٹ جائے۔ انگریز کے دور میں بازار میں ایک لڑکی سے گریجویٹ مسلمان لڑکا چھیڑ چھاڑ کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن داڑھی والے کے پاس کھڑا ہونے شرم محسوس کرتا تھا۔ یہ تو تبلیغی جماعت کی محنت ہے کچھ کہ وہ ان کو بھی لے ہے ادھر اور کچھ ربط قائم کر دیا ہے۔ تو بھائی اگر انہوں نے کچھ کمی کی ہے، ربط ہمارے ساتھ قائم نہیں کیا، تو ہمیں ان کے ساتھ ربط کر لینا چاہیے اور مل کر ان کو شروع میں ہی ایسی باتیں کرنی چاہیے اور لٹریچر دینا چاہیے۔ آخر پڑھے ہوئے لوگ پڑھتے ہیں، جب ان کے ذہن میں آپ اپنی بات بھر دیں گے تو پھر وہ کسی کی بات قبول کریں گے نہیں۔ ہاں اغوا الگ ہے، اغوا کسے کہتے ہیں کہ تبلیغ سے مرزائی نہیں کرنا، نوکری یا چھوکری دے کر کرنا ہے، وہ مسئلے الگ ہوتا ہے۔ میں ننکانے گیا، 3-4 دن کا پروگرام تھا، علماء میں تربیتی کورس تھا۔ ایک نوجوان مجھے بعد میں ملا، کہتا جی میں نے آپ کی عوامی تقریر بھی سنی ہے، باقی لیکچر بھی سنے ہیں، دلائل آپ کی اچھے سمجھ آتے ہیں، لیکن ایک دلیل اتنی زبردست ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ کون سی ہے جس کا جواب ہی نہیں، پھر پوچھنے کا کیا فائدہ؟ کسی مولوی کے پاس جواب نہیں اس کا۔ پھر میں نے کہا آخر کون سی لاجواب بات ہے، ہم بھی کوشش کریں گے، کوشش اس پر سوچیں گے۔ کہنے لگا جی میں سرگودے کا رہنے والا ہوں، مولوی خاندان سے تعلق ہے، اگرچہ میں داڑھی موٹا ہوں
یہاں میری ملازمت ہے، تو ایک بیٹھک میں نے کرایہ پر لی تھی، کنواروں کو مکان دینا بڑا مشکل ہوتا ملنا کرایہ پر۔ سامنے گھر والے جو تھے وہاں سے چائے آنی شروع ہو گئی، اب میں بھی پی لیتا، پھر کبھی اس کو بھی پلاتا چائے، کوئی ہوٹل پر بٹھا کے پلا دی، کوئی مہینہ 2 مہینے چائے وغیرہ آتی رہی، پراٹھا وغیرہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا کون ہے یہ۔ اس کے بعد 7 پمفلٹ آنے شروع ہو گئے رمبے والے، اب میں سمجھا کہ بھئی یہ تو قادیانی ہے۔ خیر میں نے سوچا کہ بھی کام خراب ہے، کہتا اب وہ پمفلٹ جو تھے اس میں جو دلیلیں تھیں اس کا جواب تو آتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو 10 بجے اپنی لڑکی کو ساتھ لے کر آ گیا کہ اس کو رات رکھ لو، اگر پسند آئے جو اہم بھی ہو جائے نا، ورنہ نہ سیکھتا ہے۔ تو اس دلیل کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کہتا ہے تو اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب میں یہاں پردیش میں ہوں، میں سرگودے میں ہوں، میرا باپ مجھے روکنے والا ہے، میری ماں روکنے والی ہے، میرے رشتے دار روکنے والے ہیں، میرے جاننے والے روکنے والے ہیں، یہاں مجھے خدا کے خوف کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ کہتا ہے چونکہ میں مولوی صاحب کا لڑکا تھا، آ کر گھر میں کچھ باتیں سنی تھی، تو میں نے فوراً کہا کہ آج نہیں، آج تو میں نے کہیں وعدہ کیا ہوا ہے تو وہاں جانا ہے، تو کل سے۔ تو کہا ٹھیک۔ تو مولوی صاحب میں 1 ہفتہ مسجد میں سویا جا کے، کیونکہ کنواروں کو جلدی مکان کو نہیں دیتا کرایہ والے۔ پھر شہر کے دوسری طرف ایک بیٹھک لی، آدھی رات کو جا کے میں سامان اٹھا کے لایا، اس سے ڈرتے ہوئے۔ تو اب اس کو تبلیغ نہیں کہتے، اس کو اغوا کہتے ہیں، نوکری یا چھوکری کا جلسہ دے کر کسی کو مذہب کسی کا تبدیل کروانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔